محترم دوستو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک دن قریش نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر میں پریشان کرو اور ان کی بیٹیوں کو طلاق دلواؤ۔ پہلے وہ ابو العاص کے پاس گئے اور ان سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دو۔ تم قریش کی جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہو وہ عورت تمہیں پیش کر دی جائے گی۔ مگر انہوں نے سختی سے انکار کر دیا۔ لیکن جب یہی پیشکش ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو کی گئی تو انہوں نے سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کو طلاق دے دی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، جسے قرآن میں حمالۃ الحطب کہا گیا ہے، انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کہا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو تو میں تم سے تعلق ختم کر دوں گا۔ باپ کے دباؤ پر عتبہ نے سیدہ رقیہ کو طلاق دے دی۔ یہ طلاق رخصتی سے پہلے ہوئی تھی۔ ام جمیل اور ابو لہب سمیت قریش کے لوگوں کا خیال تھا اور یہ تمنا اور خواہش بھی تھی کہ سیدہ رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دے دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بے چینی اور پریشانی ہوگی۔ مگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے بڑے اعلیٰ اور حکمت والے ہوتے ہیں۔ اس مالک حقیقی نے دشمنان اسلام کی ایک خواہش پوری نہ ہونے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی اولاد سے افضل داماد عطا فرما دیا۔ بعد میں سیدہ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہوا اور وہ ان کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئیں اور بعد میں مدینہ منورہ بھی۔ سیدہ ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ بن ابی لہب سے ہوا تھا۔ دونوں بیٹیوں کی طلاق کے بعد ابو لہب اور اس کی بیوی نے بڑی خوشی منائی اور طنزیہ انداز میں کہا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو آزاد کر دیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب پر عذاب کی وعید نازل فرمائی۔ یہ دونوں طلاقیں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کے دباؤ اور دشمنی کی وجہ سے ہوئی تھیں۔ بعد میں سیدہ رقیہ اور پھر سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔